کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 2026 میں دنیا کا واحد سپر پاور امریکہ ایک ایسے ملک سے ہار جائے گا کہ جس پر وہ پچھلے 40 سال سے پابندیاں لگا رہا تھا؟ یہ میں نہیں بلکہ پروفیسر سائن کا کہنا ہے، جن کی ٹرمپ کے حوالے سے 2 پریڈکشنز تو سچی ثابت ہو چکی ہیں، اب تیسری کا انتظار ہے۔ یہ کوئی معمولی تھیوری نہیں بلکہ گیم تھیوری کے ماہر کی وہ ڈراؤنی پریڈکشن ہے جو اب تیزی سے حقیقت بننے جا رہی ہے۔ اگر یہ سچی ثابت ہوئی تو اگلے 6 مہینوں میں آپ کے بینک اکاؤنٹس میں بڑا پیسہ کاغذ کے رتی بن کر رہ جائے گا اور دنیا کا نظام ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ اس ویڈیو میں ہم اس اسکرپٹ کو بے نقاب کریں گے جو مین سٹریم میڈیا آپ سے چھپا رہا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے 50,000 کے سستے ڈرونز نے امریکہ کے $1 ٹریلین کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ اور سب سے بڑھ کر کہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف ایمرجنسی وار پاورز یا اپنی ایکسٹینشنز کے لیے پوری دنیا کو تباہ میں دھکیل رہا ہے، جس کا راستہ سیدھا سیکریٹ سوسائٹیز اور اینڈ ٹائمز کے ایجنڈے سے نکل رہا ہے۔ اگلے کچھ گھنٹوں میں آپ کو سچائی کا وہ پہلو دکھاؤں گا جس کا شاید دنیا کو اندازہ بھی نہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم پروفیسر کی اس پیشن گوئی کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور سمجھیں گے کہ آخر ایک ملٹری سپر پاور ایران سے کیسے ہار سکتا ہے۔ پروفیسر سائن جو کہ ایک گیم تھیوری اور جیو پولیٹیکل کے ایک بہت بڑے ماہر ہیں، اور انہوں نے اپنے ایک نئے انٹرویو میں بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ امریکہ کسی صورت یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ چلیں سیدھا پوائنٹ پر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایران آخر اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ اگر ہم پروفیسر کے انالائسس کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایران اس جنگ کے لیے پچھلے 1-2 سال سے نہیں بلکہ پچھلے 20 سال سے اس جنگ کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ ان کی اسلامی رجیم میں اس کو ایک آخری جنگ کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور وہ امریکہ کو ایک بڑا شیطان مانتے ہیں۔ ایران نے پچھلے سال جون میں جنگ سے بہت ایکسپیرینس حاصل کیا۔ اس وقت انہوں نے امریکہ اور اسرائیل پر صرف حملہ نہیں کیا بلکہ ان دونوں کی ملٹری پاورز اور ڈیفنس سسٹم کی کمزوریوں کو بھی دیکھا، اور ساتھ میں ان کے حملے کرنے کے طریقوں کو بھی گہرائی سے اسٹڈی کیا۔ ایران کے پاس پورے 8 مہینے تھے اس نئے حملے کی تیاری کرنے کے لیے۔ اس دوران ایران امریکہ کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے اور کچھ نہیں، صرف ٹائم خرید رہا تھا۔ ایران نے یمن کے حوثی اور لبنان کے حزب اللہ اور حماس اور اس کے علاوہ شیعہ کے مختلف گروپس کے ذریعے سے امریکہ کے جنگ کے لڑنے کی مینٹیلیٹی کو اسٹڈی کیا۔ ان سب نے مل کر امریکہ کے لڑنے کی مینٹیلیٹی کو اچھی طرح ریٹ کر لیا۔ اس کے بعد اب ایران کا ٹارگٹ صرف امریکہ کو مارنا نہیں بلکہ پوری گلوبل اور اکنامک سسٹم کو تباہ کرنے کا ہے۔ یہ لوگ ڈائریکٹ امریکہ سے لڑنے کے بجائے ان کنٹریز کو نشانہ بنا رہے ہیں جو امریکہ کی اکانومی کی اصل طاقت ہے، جن میں سعودی عرب، UAE، قطر اور بحرین شامل ہیں۔ ایران کی یہ اسٹریٹجی کتنی خطرناک ہے، اس بات کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ صرف امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ نہیں بنا رہا بلکہ وہ عرب کے کرٹیکل انرجی انفراسٹرکچر، آئل اور پانی کے نظام کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ مڈل ایسٹ کے ان ملکوں میں پینے کے پانی کا نیچرل نظام نہیں ہے، وہ سمندر کے پانی کو صاف کر کے پینے کے لائق بنا کر پیتے ہیں۔ ان کا 60% سے زیادہ پانی ڈی سیلینیشن پلانٹ سے آتا ہے۔ پروفیسر سائن نے ایک بہت ڈراؤنی مثال دے کر سمجھایا کہ ایک چھوٹا سا ایرانی ڈرون جس کی قیمت مشکل سے $50,000 ہوتی ہے، اگر وہ سعودیہ عرب کے شہر ریاض کے ڈی سیلینیشن پر گر جائے اور اسے تباہ کر دے تو اس 10 ملین کے آبادی والے شہر میں صرف 2 ہفتے کے اندر اندر پانی کا نظام ختم ہو جائے گا۔ ذرا تصور کریں کہ صرف 2 ہفتوں میں پورا شہر پیاس سے مرنے لگے گا۔ اور سعودی عرب سمیت تمام عرب کنٹریز امریکہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی جیسا کام کرتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ پیٹرو ڈالر کا نظام ہے۔ یہ ملک اپنا آئل دوسرے کنٹریز کو ڈالر میں بیچتے ہیں، جس سے ڈالر کی ڈیمانڈ ہمیشہ اوپر رہتی ہے۔ پھر یہ ملک واپس ڈالر کو امریکہ کے اسٹاک ایکسچینج اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ عرب ملک اپنا آئل نہیں بیچ پائیں گے، جس کی ایک وجہ آبنائے ہرمز کا بند ہونا بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ امریکہ کی اکنامی تو نیچے آئے گی۔ دوسری طرف امریکہ کا مائنڈ سیٹ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کا ہے۔
کہ لمبے لمبے میزائلز اور مہنگی مہنگی مشینریاں اور میزائلز کو روکنے والے مہنگے مہنگے نظام بنائے جائیں، لیکن 21ویں صدی کا گیم بالکل الگ ہے۔ 21ویں صدی کے اس دور میں ایک سستا ہتھیار ایک مہنگے ہتھیار کو تباہ کر سکتا ہے، جیسے کہ شاہد ڈرونز۔ شاہد ڈرون رشیا اور ایران کی ایجاد ہے۔ شاہد 136 ڈرون، جسے کرین 2 بھی کہتے ہیں، یہ اپنی سادگی اور کم خرچے والے ڈرون ہونے کی وجہ سے ایک گیم چینجر ثابت ہوا ہے۔ اس ڈرون میں 2 سٹاک پسٹن ہے جس کی سپیڈ 185 کلومیٹرز پر آور ہے۔ یہ 2000 کلومیٹر تک کا فاصلہ صرف اور صرف 100 لیٹر کے فیول میں طے کر سکتا ہے۔ اس کو چلانا بھی زیادہ مشکل نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بہت لو فلائنگ کرتا ہے، جس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو اس کی آواز جو خوف پھیلاتی ہے، اور دوسرا اس کو ٹارگٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ زیادہ اونچائی میں نہیں اڑتا۔ صرف 8 فٹ یہ چھوٹا ڈرون 40 kg تک کا بارودی مواد لے کر جا سکتا ہے۔ اس کو مہنگے انٹرسیپٹر سے مارنا ایسا ہے کہ جیسے ایک گاڑی کو ٹرین سے روکنا۔ یو ایس ڈیفنس منسٹر اور جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی ڈرون کو روکنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ صرف $50,000 کا ہے، اور ہمارے انٹرسیپٹر جو میزائلوں کو روکتے ہیں ان کی قیمت ملینز میں ہے۔ ان کو بیلسٹک میزائلز کے مقابلے روکنا کافی مشکل ہے۔ جب آپ $50,000 کے ڈرون کو مارنے کے لیے 2 ملین کا میزائل چلائیں گے تو یہ جنگ آپ لمبے عرصے تک افورڈ نہیں کر سکتے۔ امریکہ اور اسرائیل آج تک صرف ہوا سے حملے کرتے رہا ہے۔ Multiple locations across Lebanon. These strikes, I must stress, they came without warning. They came at a moment of confusion across Lebanon as to whether the region... اور رجیم بدلنے کے لیے آپ کو گراؤنڈ ٹروپس لازماً اتارنا پڑتا ہے۔ اور امریکہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ آنے والے کچھ وقت میں اسرائیل اور عرب کنٹریز کا امریکہ کے اوپر شدید پریشر آئے گا کہ ایران میں اپنی زمینی فوج بھیج دے اور ان کو مکمل ختم کر دے، اور اگر ان عرب کنٹریز کو کچھ بھی ہوا تو ان کے ساتھ امریکہ کا پیٹرو ڈالر بھی ڈوب جائے گا۔ پہلے تو امریکہ اس جنگ کو جیت نہیں سکتا، لیکن اگر قسمت سے امریکہ اس جنگ کو جیت بھی گیا تو بھی اس کی ہار ہوگی۔ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ہسٹوریکل ڈاکومنٹریز بائی محمد اسماعیل۔